السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، منظری دواخانے کے میرے تمام دوست و احباب، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت سارے لوگوں کے ہمارے پاس کالز آئے اور انہوں نے بتایا ماشاء اللہ جو آپ نے رمضان المبارک شریف کی آمد کے حوالے سے جو روزوں کے متعلق چند اہم مسائل بیان کیے تھے، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور ہم سن بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالی مزید علم کی برکتیں عطا فرمائیں۔ اسی قسط کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایپیسوڈ نمبر 3 آپ کی بارگاہ میں لا رہے ہیں۔ تو رمضان کے متعلق چند اہم مسائل دھیان سے سنیے اور غور سے سنیے، شاید ہو سکتا ہے یہ آنے والا مسئلہ آپ سے بھی متعلق ہو اور جو آپ کے لیے ضروری ہو۔ کہتے ہیں کہ روزے کے لیے کیا سحری ضروری ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ سحری نہ کھائے تو کیا روزہ نہیں ہوگا؟ تو دیکھیے، ہمارے علماء نے اس تعلق سے مسئلہ لکھا کہ روزے کے لیے سحری ضروری نہیں، ہاں سنت ضرور ہے، لہذا جان بوجھ کر اس عظیم سنت کو چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا سحری کھانا چاہیے، سحری کھانا حضور کی پیاری سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 10، روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہمارے علماء نے اس تعلق سے فرمایا روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انہیلر میں دوائی کے ذرات ہوتے ہیں جس کے ذریعے مریض کے پھیپھڑوں کے اندر وہ دوا پہنچائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض آسانی سے سانس لینا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالت روزہ میں انہیلر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 12، روزے کی حالت میں اگر قصدن دھواں حلق تک پہنچا یا پہنچایا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ ایسے ہی فرماتے ہیں حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ دار ہونا یاد ہو، اور حقہ پینے والے پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قصدن دھواں حلق سے نیچے نہیں اتارنا چاہیے، ایسے ہی حقہ پینے والے کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حقہ کہیں روزے کی حالت میں تو نہیں پی رہا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی حقہ پی رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 13، اسی طرح ہمارے علماء نے بیان فرمایا اگر بتی جو نیاز خوانی فاتحہ خوانی کے موقع پر لوگ خوشبو کے لیے سلگاتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر بتی سلگ رہی تھی، کسی نے منہ کو قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا حالت روزہ میں اگر بتی کی خوشبو کو بھی سونگھنا صحیح نہیں ہے، اور
مسئلہ نمبر 14، روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں بالکل سرما لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 15، وضو کرتے وقت پانی ناک میں ڈالا اور پانی دماغ تک چڑھ گیا، حلق کے نیچے اتر گیا اور روزہ دار ہونا یاد تھا، یعنی جو یہ وضو کرنے والا متوضی ہے اسے معلوم ہے کہ میں روزہ دار ہوں، اور جب وہ ناک میں پانی چڑھا رہا تھا حلق سے نیچے اتر گیا اور اسے معلوم ہے میں روزہ دار ہوں، تو کہتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، اس صورت میں قضا لازم ہے، اور اگر اس وقت روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 16، روزے کی حالت میں بہت ساری خواتین کو وہ ایام شروع ہو جاتے ہیں جن ایام میں ایک عورت ناپاک ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان ایام میں روزہ، نماز اور قرآن کریم کی تلاوت یہ ساری کی ساری ناجائز و حرام ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا، پاکی کے بعد اس کی قضا رکھے، فرض تھا تو قضا فرض ہے اور نفل تھا تو قضا واجب ہے۔ لہذا حالت روزہ میں اگر خواتین کو ایام شروع ہو گئے تو ان کے پھر روزے ٹوٹ جائیں گے، اور جو ہے جب یہ ایام گزر جانے کے بعد میں وہ ان ایام کے روزوں کی قضا کریں۔ مسئلہ نمبر 17، رمضان شریف میں وتر کی جماعت فرض کی جماعت کے تابع ہے، مثلا کوئی بندہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس نے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی، تو کیا یہ بندہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ تو علماء کرام نے بیان فرمایا ہرگز نہیں، رمضان شریف میں وتر کی جماعت فرض کی جماعت کے تابع ہے، لہٰذا اگر امام کے ساتھ فرض نماز ادا نہ کی ہو تو وتر میں اس کی اقتدا نہیں کرے گا، یعنی وتر کی نماز تنہا پڑھے گا۔ مسئلہ نمبر 18، کہتے ہیں بلا عذر شرعی ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنے والے کو امام بنانا جائز نہیں۔ وہ کرنا ہے ریکارڈنگ اس کے مسائل